بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا دن جو وظیفہ ہے یہ جمعے کے دن کا بہت ہی خاص، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہوگی، آپ دیکھو گے کہ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جو آپ دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ دیکھو گے کہ اس دعا کو جو ہے وہ کتنی جلدی آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ بہت ہی جو ہے وہ جلد دعاؤں کو قبول کرنے والا انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ جمعہ کا دن ہو، جمعے کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ جمعے کے علاوہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کسی بھی دن، تو آپ یہ وظیفہ اپنے پاس کسی کاپی پر لکھ لیں۔ جیسے ہی جمعے کا دن آئے تو آپ جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فجر کے بعد ہو، ظہر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، مغرب کے بعد ہو، جب بھی آپ کریں نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں۔ اور اگر کوئی میری ماں بہن کرنا چاہتی ہے اس وظیفے کو، تو وہ اس وظیفے کو گھر بیٹھ کر جب گھر میں وہ نماز پڑھے تو نماز کے بعد اس نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بس وظیفہ کرنے کی دیر ہوگی۔ یقین مانو کہ جو آپ بہت سالوں سے آپ پریشان ہیں، جس بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا مانگ مانگ کر آپ تھک چکے ہیں، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھو گے کہ آپ کی دعا بہت ہی جلد انشاءاللہ قبول ہوگی، اور اس وظیفے کا آپ کو ایسا رزلٹ دکھائی دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے رزق کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اس کے علاوہ آپ کے رشتے کے حوالے سے، یا کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، جمعے کے دن کا یہ خاص عمل ہے، ٹھیک ہے؟ ایک میں نے پہلے بھی بتایا ہے، وہ بھی بہت ہی پاورفل ہے اور بزرگان دین کا بتایا ہوا ہے۔ دوسرا آج یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جب ان وظائف پر آپ عمل کرو گے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کا بہت ہی اچھا، بہت ہی کمال کا انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملنے والا ہے۔ تو چلیے ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، میں مکمل اپنے بہن بھائیوں کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اپنے بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے آپ کو سبسکرائب کا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا، اس پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی میرے بہن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی جائز نیک مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس نیک مقصد کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ دوستو، وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اکیلے بیٹھ کر جو ہے وہ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب تنہائی میں بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کرو گے تو اس کا آپ کو بہت ہی خاص رزلٹ ملنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان سے ہے، کوئی انڈیا سے ہے، جہاں سے بھی کوئی ہے، اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وظیفہ وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف پاکستان کے لیے یا بنگلہ دیش کے لیے یا انڈیا کے لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی کوئی مسلمان بستا ہے وہ وظیفہ یہ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں تک تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی گھر میں بوڑھا کرنا چاہتا ہے، کوئی جوان کرنا چاہتا ہے، کوئی میری ماں بہن اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہے تو کر سکتا ہے۔ کوئی کسی قسم کی دقت نہیں، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ چلیے ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کوشش کریں کہ کسی بھی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ کر ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کوئی اتنا بڑا، کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے، اس میں تقریباً ہمارے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 5 منٹ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا ٹائم لگے گا، اور یقین مانے کہ یہ 5 منٹ جو ہے نا، یہ 5 منٹ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ جو ہے وہ چینج کرنے والے ہیں، زندگی کو بدلنے والے ہیں۔ آپ کی جو مرادیں، جو پریشانیاں بہت سالوں سے جس وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں،
رزق میں بے برکتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ وظیفہ آپ پڑھو گے، جو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اس کے مطابق، تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ دیکھو گے کہ اس کا حیران کن آپ کو رزلٹ انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ تو چلیے ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ ادروائز اگر کوئی بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں اگر وہ درود پڑھ لیتے ہیں تو جتنے بھی وظائف ہیں ان کی پاور، ان کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت جلد جو ہے ان کا رزلٹ آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود شریف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ درود شریف پڑھ لیا آپ نے ایک دفعہ، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کوثر جو ہے، انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ ہے وہ کون سا ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا حفیظ، ٹھیک ہے، یا اللہ یا حفیظ، یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ یہ دو ہو گیا، ٹھیک ہے، یا اللہ یا حفیظ یہ تین ہو گیا، 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سورۃ کوثر ایک دفعہ، پھر اس کے بعد یا اللہ یا حفیظ 3 مرتبہ، اس کے بعد اور آج کا آخری جو عمل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی خاص ہے، بہت خاص ہے انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اس کے بعد آپ دعا مانگیں، آپ کی جو بھی دعا ہوگی جائز نیک، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو وہ قبول ہوتی انشاءاللہ نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد سورۃ کوثر پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا حفیظ 3 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد اور آخری جو عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ یا تو لکھ لیں یا اپنے پاس جو ہے نا یاد رکھ لیں، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، یا حی یا قیوم، ٹھیک ہے، یا حی یا قیوم، اس کو آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وظیفہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ اب جو پہلے آپ نے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف ایک مرتبہ آپ آخر میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھ کر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں، پھونک جب مار لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے چہرے پر جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیں اور دعا مانگیں۔ یقین مانیں کہ یہ دعا جو ہے نا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کوشش کریں کہ اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں مانگیں، ٹھیک ہے، عاجزی کے اندر۔ اب یہ وظیفہ کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یقین مانیں کہ یہ 5 منٹ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو آپ کو ایسا رزلٹ ملے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر کہ مالک یہ میری پریشانی ہے، یہ میری آرزو ہے، یہ میری جو ہے وہ حاجت ہے، تو جو بھی آپ کی نیک حاجت ہو آپ اس کے لیے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور تنہائی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ نماز کے بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اگر مانگو گے تو زیادہ رزلٹ ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس وقت پھر آپ اچھے طریقے سے دعا مانگ سکو گے۔ تو اس کے بعد اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز کی پابندی، پورے اپنے گھر والوں کو کہیں کہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ جب نماز پڑھو گے تو آپ کو جتنے بھی میں وظائف بتاتا ہوں ان کی پاور، ان کی طاقت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں نماز کی پابندی کریں، اور ان وظائف پر مجھے امید ہے کہ بالکل چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے، اس پر آپ ضرور عمل کرو گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، کمنٹ کے اندر ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر یا اللہ ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔